السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ایک عظیم رہنما، صحافی، خطیب اور آزادی کے مجاہد تھے۔ ان کی پیدائش 10 دسمبر 1878 کو رامپور یوپی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام عبدالعلی خان تھا، لیکن بچپن ہی میں والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کی والدہ بی اماں، جن کا نام عبادی بیگم تھا، نہایت حوصلے اور قربانی کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین، باہمت اور قوم کے درد رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم رامپور یوپی میں ہی حاصل کی، پھر علی گڑھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں مزید تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے، جو انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں واقع ہے۔ اب دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی قوم اور ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس وقت کے حالات کیسے تھے؟ اس وقت بر صغیر میں برطانوی راج کی حکومت تھی، برٹش راج، اور مسلمان ہر میدان میں زوال کا شکار تھے۔ ایسے حالات میں مولانا محمد علی جوہر نے قلم اٹھایا اور زبان دونوں کے ذریعے سے جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے کامریڈ 1911 میں انگریزی اخبار جاری کیا تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ اور انگریز حکمراں تک اپنی بات پہنچا سکے، اور ہمدرد 2 سال کے بعد 1913 میں اردو اخبار نکالا تاکہ عام مسلمانوں میں شعور اور بیداری پیدا کی جا سکے۔ وہ اپنے بھائی شوکت علی کے ساتھ مل کر تحریک خلافت کے سب سے بڑے رہنما بن گئے۔ تحریک خلافت تقریباً 1919 سے 1924 تک جاری رہی، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ شکست کھانے کے بعد سب لوگ حصہ بکھرا کر دینا چاہ رہے تھے، جس کا مقصد خلافت عثمانیہ کا تحفظ اور مسلمانوں کے دینی جذبات کی حفاظت تھا۔ اس تحریک میں موہن داس کرم چند گاندھی بھی شامل ہوئے تھے، جس سے ہندو مسلم اتحاد کے ایک مضبوط مثال قائم۔ Hindu and Muslim must remain united. This is the foundation of our movement. We will not rest until Swaraj is achieved. Long live our اور unity. اسی دوران ان کی والدہ بی اماں کہ وہ مشہور الفاظ گونجتے رہے: محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہو شوکت علی بھی۔ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہو شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ الفاظ اس وقت کے جذبے قربانی اور ایمان کی سب سے بڑی علامت بن گئے تھے۔ ہر طرف یہی گونج تھی، ہر طرف۔ جب انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف آواز بلند کی تو انہیں کئی بار بھی جیل بھی جانا پڑا۔ جیل کی سختیوں کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بلکہ اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کو صبر، حوصلے کی تلقین کرتے رہے، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، صبر اور جد و جہد سے بھرا ہوا تھا۔ 1930 میں وہ گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جبکہ بہت زیادہ وہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں گئے، جہاں انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا: میں غلام ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا، یا تو مجھے آزاد ہندوستان دو یا مجھے یہیں قبر دے دو۔ انگریزوں کے سامنے کہا، میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ ان کے عزم، غیرت اور آزادی کے جذبے کی واضح مثال تھے۔ آخرکار 4 جنوری 1931 کو لندن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فلسطین کے مقدس شہر یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یوں وہ اپنی آخری سانس تک آزادی اور دین کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دینا، اپنی قوم کے لیے قربانی دینا اور کبھی ہمت نہ ہارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جزاک اللہ۔